بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ایک بہت گڈ نیوز ہے اور سیم ٹائم ایک بیڈ نیوز بھی ہے۔ سب سے پہلے گڈ نیوز کی بات کرتے ہیں کہ نیب نے باقاعدہ طور پہ ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں بحریہ ٹاؤن کو اپنے تمام آپریشنز جاری رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اگر آپ یہاں پر کچھ سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ جاری رہے گی، مگر کل شام کو بحریہ ٹاؤن کے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام عاطف ریاض شاہد ہے اور آپ تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اب بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہم اکثر جو ہے نا وہ کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو مارکیٹ کے اندر سچویشن ہے، جو پوزیشن ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بعد بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا، اور خاص طور پہ وہ لاکھوں لوگ جو بحریہ ٹاؤن کے اندر رہ رہے ہیں، چاہے وہ لاہور میں ہے، چاہے راولپنڈی اسلام آباد میں، چاہے کراچی میں، ان لوگوں کے مستقبل کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک تھا۔ ہم اپنے ویڈیوز کے اندر بار بار آپ کو ایک بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ آپ نے اس ساری سچویشن کے اندر پینک نہیں ہونا اور اپنی پراپرٹی کو سیل نہیں کرنا۔ اگر آپ انویسٹر ہیں اور آپ نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کوئی شاپ لے کے رکھی ہوئی ہے، کوئی پلازا بنا رہے ہیں، تو آپ اپنے کاموں کو جاری رکھیں اور کسی بھی قسم کے پینک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پینک میں آ کر سیلنگ کرنے کی بالکل بھی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو سارا فائدہ ہے نا وہ لوگ اٹھائیں گے جو اس وقت یہ پینک کریٹ کر رہے ہیں، اور ان کے کریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 3 کروڑ کی چیز 1 کروڑ میں ان کو بیچ دیں، اور پھر آپ کو سڈنلی پتہ چلے گا نیوز میں کہ ملک ریاض صاحب کے اور بحریہ ٹاؤن کے جو معاملات ہیں وہ معمول پر آ چکے ہیں، تمام سیٹلمنٹ ہو چکی ہے۔ اب وہی جس نے 3 کروڑ کی پراپرٹی آپ سے 1 کروڑ میں خریدی تھی، وہی آپ کو وہ پراپرٹی دوبارہ 3 کروڑ میں بیچے گا۔ یہ بیچ میں کچھ مافیا ہے جو کہ اس کا فائدہ بھی اٹھائے گا اور آپ سے کم داموں میں خرید کر پھر بعد میں اس کو مہنگے داموں بیچے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو بار بار اپنے کانٹینٹ کے اندر، اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات بتا رہا ہوں کہ بالآخر ملک ریاض صاحب کے سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، آج ہوں، کل ہوں، پرسوں ہوں، جب بھی ہوں، بٹ یہ ہوں گے اور چیزیں سموتھ ہوں گی، وہ واپس آئیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو سیو کر لیں اپنے پاس کہ یہ تمام باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مستقبل میں ہوں گی، لہٰذا بالکل ایزی رہیں۔ بلکہ اگر آپ اینڈ یوزر ہیں اور آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے رائٹ ٹائم ہے کہ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ابھی جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں نیب نے جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک اعلامیہ جاری کی ہے، اور میں جو ہے وہ اس جو نیب نے اقدام کیا ہے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ اس طرح کی جب چیزیں کسی ادارے کی طرف سے آتی ہیں، خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو لوگ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی بھی قسم کی بائنگ کر رہے ہیں، سیلنگ کر رہے ہیں، وہ آپریشنز، وہ تمام چیزیں بحریہ ٹاؤن کے اندر جاری رہیں گی، کسی قسم کی چیزیں نہیں رکیں گی۔ آپ اپنے معمول کے کام اور معمول کی چیزیں جو ہیں ان کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ بائنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اگر آپ کو پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کو پلازا بنانا چاہ رہے ہیں، ایون اگر آپ کوئی گھر بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ بالکل تسلی کے ساتھ یہ تمام چیزیں بحریہ ٹاؤن میں کر سکتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن پاکستان کا ہاؤسنگ کے اندر لیڈنگ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور سب سے بہترین ہے۔ اگلے 20 سال بعد بھی یہ آپ کو ماڈرن ہی لگے گا اور اس میں آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ دوسری چیز جس کا سٹارٹ میں ہم نے ذکر کیا وہ یہ تھی کہ بحریہ ٹاؤن کے آفس کو اس کے باوجود کل سیل کر دیا گیا۔ دیکھیں، جو اس کی بیسک ریزن ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہاں جا کے بنا رہے ہیں اور اگین ایک پینک کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ یار وہاں پر دفاتر جو بحریہ ٹاؤن کا ہیڈ آفس ہے اس کو پھر سیل کر دیا گیا اور بحریہ ٹاؤن کے آپریشنز معطل ہو گئے۔ دیکھیں، وہ جو سیل ہوا ہے وہ ڈینگی کی وجہ سے ہوا ہے، ریزن کچھ بھی ہو لیکن اس کو وقتی طور پہ ڈینگی کی وجہ سے سیل کیا گیا ہے اور اس کو آبویسلی کلیئر کرنے کے بعد دوبارہ آپریشنل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ ریزن نہیں ہے کہ نیب نے چھاپا مارا ہے، جی بند کر دیا ہے، ملازمین کو اٹھا لیا ہے،
अब उन्होंने सेल परचेज़ से मना कर दिया है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा दिए कि आप बैरियर टाउन में कोई सेल परचेज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि बैरियर टाउन के हवाले से अगर आप सेलिंग परचेजिंग में इंटरेस्टेड हैं या आप वहाँ के रिहायशी हैं तो ये वीडियो आपके लिए कुछ हक़ाइक़ की बुनियाद पे चंद मुफीद मशवरों के साथ आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अगर आप चाहते हैं इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।